زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرص سے بھری ہوئی کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کی طرف رزق بہت تیزی سے آتا ہے۔ فرمان حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ خدمت کتنی بڑی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ سب کو معاف کر دیا کرے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، رب کے یہاں درجات بلند ہوتے ہیں، اور معاف کرنے والا محسنین کی صف میں شامل رہتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن رہنے نہیں دیتا، ہمیں خوش نہیں رہنے دیتا کہ آپ کے پاس مسکرانے کی ایک وجہ بھی نہیں ہے۔ اپنے والدین کو دیکھے، اپنے سر پر چھت کو دیکھے، اپنی صحت کو دیکھے، اپنے دوستوں کو دیکھے، اپنے پاس موجود نعمت قرآن کو دیکھے۔ کیا یہ سب آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ ان نعمتوں پر دل سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر میں کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں، وضو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ویسے ہی کرتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے، ہم پانی سے وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہارے اور اللہ پر یقین کامل رکھے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھائیں، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔